زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله. صدق الله مولانا العظيم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، بزرگان محترم، عزیزو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ. دنیا میں جو بھی کرتا دھرتا ہے، جو بھی حکومت ہے، جو چلتا ہے، وہ اللہ ہی کا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی ہے، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ جو مہینے ہیں بڑے مبارک مہینے ہیں. اب گویا کہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رغبت دے رہے ہیں کہ ایک بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو اس کی طرف تم دعا کرو کہ اللہ وہاں تک ہمیں پہنچا دے، تاکہ اس کے برکات و فیوز سے ہم مستفید ہو. وہیں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان دنوں کی قدر کرو، اس لیے کہ ان دنوں کے اندر اللہ اگر برکت دے گا، ان دنوں کے اندر اعمال ہوں گے تو رمضان میں اعمال کی توفیق نصیب ہوگی، مزید اس کی قدر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ ان دنوں کی ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی بڑی قدر کرتے تھے. ایک قبیلہ مضر تھا، خاندان مضر. وہ اس مہینے کی بڑی پاسداری رکھتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے. اس مہینے کے اندر وہ مشرکین عرب بالکل جاہل ہونے کے باوجود بھی اس مہینے میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ اس مہینے کا احترام کرتے تھے. وہ اس مہینے کے اندر، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب معراج ہوئی ہے. شب معراج کے بارے میں کئی اقوال ہے کہ کب ہوئی، اور شب معراج کی حقیقت کیا ہے. شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بیداری میں ایک رات میں آپ جب مکہ مکرمہ میں جاگزی تھے، آپ مکہ مکرمہ میں جب قیام پذیر تھے، مکے میں رہتے تھے اپنے وطن میں،
اس وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو معراج کرائی، اسراء اور معراج کرائی۔ اسراء کہتے ہیں، قرآن پاک میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، 15ویں پارے میں، اس کا شروع اسی سے شروع ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک آپ کو حضرت جبرائیل ایک رات میں براق سواری پر لے گئے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا آپ کو، اور آسمانوں پر جانے کے بعد اللہ میاں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی تھی، وہ پورا واقعہ۔ تو شب معراج اس شب میں یعنی اس مہینے میں ہوئی ہے، یہ مشہور ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، ایک قول اور بھی ہے، اس لیے اسی مہینے میں ہوئی یہ طے نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب معراج کو اس مہینے میں منانے کی کوئی اصل نہیں ہے، معراج کی رات کو منانے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، وہ رات مبارک تھی جس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، لیکن اس کی وجہ سے ہر سال شب معراج منائی جائے اور اس میں خرافات کی جائے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کرائی گئی، اس کے بعد آپ دنیا میں 18 سال رہے، یعنی 18 سال تک یہ دن آیا۔ اگر مان لو کہ 27ویں معراج 27ویں رات کو بھی ہوئی ہے، 27 رجب کو، تو 18 سال آپ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے کوئی منایا نہیں۔ آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کم و بیش 90-100 سال تک رہے ہیں، کسی نے بھی منایا نہیں ہے۔ اس لیے اس رات کو منانے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جیسے اس رات اور راتوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رغبت دی گئی ہے، ایسے اس رات میں بھی عبادت کا ثواب ہے۔ اس رات میں مخصوص انداز میں نماز پڑھنے کا یا اس طرح کیا جائے اور فلاں صورت فلاں رکعت میں پڑھائی جائے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے عزیز و دوستو۔ اصل تو دین نام ہے تابعداری کا، حکم چلتا ہے اللہ ہی کا، ہمارا کام ہے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا۔ دیکھیے، ہم کو پیدا کرنے والا، ہمیں دنیا میں لانے والا اللہ کی ذات۔ جب اللہ کی ذات ہمیں لانے والی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اتنا بڑا پاورفل، طاقتور، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں، وہ دنیا کو پیدا کرنے والا بے نمون، اس نے ساری دنیا کو، سارے دنوں کو، ساری رات کو اور ساری مخلوق کو اللہ نے بے نمون پیدا کیا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ اس کی قدرت کی اتنا بڑا آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے۔ اس کی قدرت دیکھیے کہ زمین تہ بتہ جا رہی ہے، اور زمین کا کیا ہے، ایک زمین کے اندر مختلف معدنیات رکھی ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے کہ یہ پانی کی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہوائیں دی ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اگر ہوا تھوڑی دیر رک جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہوا میں اگر نائٹروجن یا آکسیجن کی بجائے کاربن بڑھ جائے تو زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مناسب انداز میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ماننا۔ آج دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی سا جانور جس کو 2 روٹی کوئی دے دیتا ہے، کتا ہے یا اونٹ، اتنا بڑا ڈیل ڈول والا جانور ہوتا ہے، تو اونٹ کو اگر یہ دی جائے، اونٹ کو اگر مان لو کہ اس کو روٹی دی جائے، اس کو کھانا دیا جائے، گھاس چارہ دیا جائے، تو اس کا مالک کا اگر 10 سال کا بیٹا ہے، وہ اتنے بڑے ڈیل ڈول والے جانور کی نکیل پکڑ کر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، بٹھاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔
بچہ ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ احسان فراموش نہیں۔ کتا ہے کتنا وفادار جانور، اپنے مالک کا، ہم اپنے خالق اور مالک کے وفادار ہیں یا نہیں؟ کتا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے دیکھیے آپ۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے، بڑا آدمی تھا، اس زمانے میں لوگ گھوڑے وغیرہ میں جاتے تھے، تو اس آدمی نے کہیں سفر کیا تھوڑی دیر کہ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، اور اپنے خادم کے کہہ دیا کہ میرے لیے ایسا دودھ بنا دینا اور ایسی چیز بنا دینا، کچھ دودھ کا کوئی حلوہ یا کوئی چیز بنانے کو کہا، بنا دیا اس نے۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس نے بنا کر جیسے بڑی چیز کوئی اوپر کی کوئی الماری ایسی چیز ہوتی ہے وہاں رکھ کر وہ چلا گیا خادم۔ تو گھر میں کوئی نہیں تھی، ایک باندھی تھی، ایک خادمہ تھی جو گونگی تھی زبان سے، اور ایک کتا تھا، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑا اژدہا ناگ آیا گھر میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ناگ دودھ پیتا ہے، تو اس نے آ کر وہ دودھ کے اندر اپنا منہ ڈالا، اور جو اس کو پینا تھا وہ پی کر چلا گیا تھوڑی دیر میں، لیکن تھا دودھ اس میں زیادہ بنایا ہوگا۔ جب یہ دودھ پی کر چلا گیا، اس کا مالک آیا، اور وہ غلام جس نے بنایا تھا وہ تو تھا بھی نہیں، گھر میں صرف وہ گونگی باندھی، گونگی خادمہ اور یہ کتا تھا۔ تو کتے نے بھونکنا شروع کیا، لیکن وہ زنجیر میں ساکڑ کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ کود رہا ہے لیکن مالک سمجھ نہیں رہا ہے، وہ گونگی باندھی بول رہی ہے لیکن بول نہیں پاتی، وہ آوازیں کر رہی ہے اپنے اعتبار سے بیچاری، لیکن وہ اپنی بات سمجھا، اس کی طرف اشارہ کر کر کے مالک یہ سمجھا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں دودھ رکھا ہے۔ بہت شور کیا کتے نے، بہت شور کیا، بھونکنا شروع کیا کتے نے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مالک کو کچھ سمجھ میں ایسی دل میں بات ڈالی کہ مالک نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہی چھوڑا، وہ کتا وہ جو دودھ رکھا ہوا تھا اس کے اوپر لپکا اور اس پیالے کو نیچے گرا دیا۔ تب بھی اس میں تھوڑا بہت، آپ جانتے ہیں پیالہ میں تھوڑا بہت دودھ کبھی اس طرح گرے تو کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، تو وہ تو گر گیا لیکن دودھ اس میں رہا۔ تو مالک یہ سمجھا کہ اس کو دودھ پینا تھا، اس لیے کتا بھونک رہا تھا، اس نے اٹھا کر مالک کو مار دیا۔ مالک نے کتے کو کوئی چیز مار دی، اس کے باوجود بھی کتا کتنا وفادار ہے دیکھیے، وہ مالک نہیں سمجھا، وہ پیالہ اٹھانے لگا تو وہ کتا وہ دودھ پی گیا۔ جیسا ہی دودھ پی گیا، گلے میں حلق سے اترا، کتا فوراً مر گیا۔ اب مالک کو سمجھ میں آیا کہ اس میں کوئی بات ہے، اس نے وہ گونگی باندھی سے کسی طرح سمجھنے کی کوشش کی، تو بات سمجھ میں آئی کہ اژدہا آیا تھا اور اس نے منہ ڈالا تھا، اور یہ کتا مجھے بچانے کے لیے اس طرح کر رہا تھا۔ عزیزو دوستو، جب کتا اپنے مالک کا ایک دو روٹی دینے کی بنا پر اتنے وفادار ہوتا ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کا کتنے وفادار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ایک دیندار اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اللہ نے محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، اتنے بڑے اللہ نے احسانات کیے، اللہ نے ہمیں بغیر کسی کیا مانگے ہوئے بہت سی نعمتوں کو دی، صحیح سالم بدن عطا فرمایا، اللہ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے، ہم اللہ کے حکم کے کتنے فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم کو مانی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کتا اللہ کے حکم کو مانتا ہے، ایک کتا اللہ کے حکم کو مان کر اپنے مالک کی وفاداری اس طرح کرتا ہے، تو جب کتے کے اللہ کے ہمارے پر تو بڑے، پھر ہم تو کتے کے مقابلے میں کیا ہیں، اتنے طاقتور بھی نہیں۔ کتا ہمیں کاٹ بھی سکتا ہے، ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، ہم تو اپنے خالق کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لن تبلغوا ضری فتضرنی، تم میری مضرت کو یا مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ساری انسانیت مجھے نفع پہنچانا چاہے، نفع نہیں پہنچا سکتی،
ساری انسانیت مجھے نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ میاں اتنے بڑے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ میاں کے کتنے احکام کو مانتے ہیں۔ یہ مہینہ، یہ مبارک مہینے آئے ہیں، اس میں گویا کہ ہمیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے احکام کو مانیں، اللہ کی فرمانبرداری کو کریں۔ اللہ کے اجا کیا ہیں؟ صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو گھر واپس آئے، اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اس کو شیدی نہیں کہتے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر ضرورت ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، رجب اور شعبان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان کے اندر اپنے قلب کی بیٹری کو پاورفل کر دیں، فل پاور کر دیں کہ سال بھر وہ کیا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کے احکام کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ کتے کا ایک واقعہ ہے۔ انسان کتنے وفادار ہوتے ہیں؟ سلطان محمود کا واقعہ ہے، ان کے یہاں ایاز آیا تھا، ان کے خادم تھے ایاز، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، وہ دیہات کے رہنے والے جن کی کوئی حیثیت تھی۔ سلطان کے درباریوں کے اندر بڑے بڑے خاندان کے لوگ تھے جو قرب و جواز اس کے قریب میں بیٹھتے تھے، لیکن حال یہ ہوا کہ سلطان نے ایاز کو بہت قریب کر دیا، دیہات کا رہنے والا تھا۔ لوگوں نے سلطان کو بہکایا ایک مرتبہ کہ دیکھیے یہ تو دیہات کا آدمی ہے، چنا ہے، تم اس کو بہت توجہ دیتے ہو، ہم تو دیہات کے رہنے والے نہیں، ہم تو یہاں کے آپ کے اعزا اقارب میں سے ہیں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہم آپ کے پرانے جو درباری تھے اس کے خاندانوں میں سے ہیں، اور آپ کی ہماری طرف کوئی اتنی توجہ نہیں اور ایاز کی طرف اتنی توجہ ہے۔ سلطان نے سوچا کہ میں ان کا امتحان لوں۔ ایک دن اس نے کوئی کڑوا پھل منگوایا اور سب کو دیا باری باری بلا کر، جس نے بھی کھایا بڑا کڑوا پھل، بڑا کڑوا ہے، واپس کر دیا۔ ایاز کو بلایا آخر میں، تو ایاز کھا ہی رہا ہے بڑے مزے سے، کڑوا نہیں لگ رہا ہے۔ پھر سلطان نے خود پوچھا بادشاہ نے کہ آپ کو کڑوا نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے، تو پھر آپ بولتے کیوں نہیں ہیں کہ کڑوا لگ رہا ہے؟ کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ جس بادشاہ سے ہمیشہ مجھے نعمتیں ملتی ہے، جس سے ہمیشہ مجھے مٹھائیاں ملتی ہیں، جو میری زندگی کے لیے کیا ہے ایک رحمت بن گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے بعد میرے لیے یہ کیا ہے روزی روزگار کا ذریعہ ہے، اگر اس سے کوئی کڑوی چیز کبھی پہنچے تو کیا اس کو میں اس کی ناشکری ادا کروں گا؟ میں تیری ناشکری نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے یہ کھا رہا ہوں۔ سلطان نے کہا سب درباریوں کو بلا کر سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ایاز کو قریب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے میری کہ یہ بڑا وفا شعار آدمی ہے۔ اسی طریقے سے عزیزو دوستو، اللہ کی طرف سے ہمارے پر حالات بھی کبھی آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ہمارے پر کتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی ناشکری نہ ہونی چاہیے۔ ایاز نے جیسے ناشکری نہیں کی، ایسے ہمیں بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو قدر کریں گے تو اللہ اور لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھائیں۔ اللہ کی طرف سے حالات آئیں صبر کریں، لیکن آہو آویلا نہیں کریں گے ہم۔ اسی سلطان ایاز کا ہے کہ درباریوں نے بادشاہ کو بہت بہکایا ایک مرتبہ کہ سلطان کی ایک الماری ہے، اور الماری کے اندر وہ روزانہ تالا کھول کر کچھ دیکھتا ہے اور پھر فوراً بند کر دیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں۔ بادشاہ کو بہت بہکایا، حد سے زیادہ۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا، چابی کہاں ہے؟ آپ کے پاس الماری ہے، سنا صحیح بات ہے، ہاں الماری ہے میرے پاس۔ آپ اس کو روزانہ دیکھتے ہیں، صحیح بات ہے، کہاں دیکھتا ہوں، کھولتا ہوں، کسی کو دیکھنے نہیں دیتے، برابر ہے، صحیح بات ہے، چابی مجھے دیجیے۔ چابی منگائی، چابی دی،
کسی ایک کو کہا کہ جا اس کی الماری میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ، لایا گیا تو 3 چیزیں نکلی اندر، ایک پرانا جوتے نکلے، ایک لنگی نکلی پرانی، اور ایک کرتا نکلا پرانا۔ اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے، تو اس کو کیوں تالے میں رکھتے ہو، روزانہ دیکھتے ہو؟ ایاز نے کہا کہ میں بادشاہ سلامت، میں نے اپنی اوقات کو اس میں رکھی ہے اور اپنے آپ کو روزانہ مخاطب کرتا ہوں کہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے بادشاہ کے قرب کی، اللہ نے تجھے بادشاہ کا قریب بنایا ہے، اس لیے تو ابھی لباس فاخرہ اور عمدہ لباس میں تو گھومتا ہے، لیکن میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ تو دیہات سے ان جوتوں کو، ان پرانی لنگی کو اور اس پرانے کرتے کو پہن کر تو آیا تھا، تیری یہ حیثیت ہے، تیرا اسٹیٹس یہ ہے، تو میں اپنا اسٹیٹس روزانہ یاد کرتا ہوں، اپنا میں مقام دیکھتا ہوں کہ میری یہ حیثیت تھی، بادشاہ نے یہ مقام دیا، ہم بھی اپنی حیثیت دیکھیں کہ تیری کیا حیثیت تھی۔ امام غزالی نور اللہ مرقدہ نے غالباً لکھا ہے تیری حیثیت تو یہی تھی کہ تو اپنے باپ کے ناپاک کیا ہے، خون کا قطرہ تھا، اللہ نے تجھے انسان اور اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے تجھے مسجد میں میرے سامنے سر جھکانے کی اللہ نے توفیق دی، منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے در خدمت داستش، تو اللہ پر احسان مت جتلا کہ اللہ نے تجھے سر جھکانے کی توفیق دی ہے، جیسے وہ ایاز کہتا ہے کہ میں اپنا کوئی احسان نہیں بلکہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے مجھے اپنی خدمت میں رکھا، ایسے اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کی، کلمہ پڑھنے کی، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، جب اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو ان نعمتوں کی عزیز و دوستو قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ متعدد باتیں یہ کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ یہ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو یہ عادی بنا دو کہ حکم چلے گا اللہ کا۔ میں نے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کی سلطنت ہے، اللہ ہی کا حکم ہمارے اوپر چلے گا، اللہ کہے گا یہ کرو، کریں گے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی چیز کو کرنے کے وقت میں کرنا ہے، نہ کرنے کے وقت میں اگر وقت، جیسے کہ نماز ہے اوقات مکروہہ میں پڑھیں گے تو وہ روکا گیا کہ ان وقتوں میں نہ پڑھی جائے، نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، دوسرے قاعدے میں ہم پڑھتے ہیں، التحیات وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے درود پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا، تو سجدہ سہو لازم ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے درود سے روکا جا رہا ہے، ہر چیز کو اس کے وقت میں ادا کرو، روزے سال بھر رکھو لیکن 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے، دونوں عید کا اور بقرعید کے بعد 3 دن روزے نہیں رکھنا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، تو ہمیں اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنا ہے، حکم ہماری زندگی میں اللہ کا چلے گا اور اللہ کے ہم وفادار رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کو میں نے کس انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آئندہ میں جو آنے والے یہ پورے جو مہینے ہیں، اس مہینے سے اللہ کے رسول نے جو ہمیں توجہ دلائی ہے کہ آئندہ بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس رمضان کے مہینے کی ابھی سے تم تیاری کرو، اور اللہ کے رسول بھی دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں، یہ دعا کریں اور اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعزا قاری کو سب کو توفیق نصیب فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔